تو ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا کہ اس وقت جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں بہت زیادہ قباحت ہیں، اور بالخصوص جو بہت سارے جو ہمارے جن کو ہم انگلش سکول کہتے ہیں اس میں جو چھوٹی کلاسز کے اندر ایسے ایسے اسباق آ گئے ہیں کہ مجھے اس دن کسی صاحب نے وہ بھیجے، میں تو پہلے یقین ہی نہیں کر رہا تھا. مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا جو آپ بتا رہے، میں نے بھی دیکھا تھا. میں نے وہ تو آپ یہ بھی سوال کراچی میں پڑھا ہے، ایک بڑے سکول نے سوال میں لکھا ہے ہم 65 کی جنگ کے ہارنے کی وجوہات بتائیں. اور اس کے علاوہ جو جنسیات کے حوالے سے جو چھٹی کلاس کے اندر جو سوالات ہیں، یہ جو چیزیں نصاب ہے، ڈاکٹر صاحب انسان کانپ جاتا ہے اسلامی ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم حکمرانوں سے گزارش ہی کرنا چاہتے ہیں کہ خدارا آپ نے بالآخر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قبر میں جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے، اور یہ نصاب خراب ہوگا تو پوری قوم تباہ ہوگی. اور قوم کو خراب کرنے کے لیے آج سب سے جو بڑا ایک پلاننگ چل رہی ہے وہ ایک جنسیت کی طرف عام کرنا، اور دوسرا ان کو دہریت کی طرف، ان کو دین سے بالکل بیزار کرنے کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے عالمی ہے. اس کے حوالے سے ظلم جی مفتی صاحب جب بک جائے نا پھر مطالبے نہیں کرتے. ہم حکمرانوں سے کیا کہیں، ہم تو بک چکے، ہمارے حکومت نے ہمارا وطن بیچ دیا. علامہ صاحب کا اشارہ ہے کہ نصاب تعلیم بھی کہیں اور سے آ رہا ہے تو ہم بک چکے ہیں. ہم لوگ، ہمارے ضمیر پر دوسروں کا قبضہ، ہماری سوچ پر دوسروں کا قبضہ. میزبی صاحب، یونیسکو نے 2030 گلوبل ایجوکیشن ایجنڈا رکھا ہوا ہے جس کا پاکستان بھی سگنیچر ہے. نوٹ کریں سب. کمپلسری سیکس ایجوکیشن ان پرائمری اسکولز، ایجوکیشن اباؤٹ لیسبو پیرنٹس، گے پیرنٹس اینڈ سنگل پیرنٹس، نو ریلیجن، فوکس آن نیوٹرلزم، انڈیویجلزم ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور پاکستان نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے اور عمل شروع ہو چکا ہے. اور اس کی مشکلات گلگت بلتستان کے ٹیچرز نے ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے، اب میں اون ایجنسیز کا نام نہیں لیتا کہ پرسنل ہو جاتا ہے، کس طرح سے سیکس ایجوکیشن کو انفیوز کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے طریقے نکالیں کہ دیکھو بچوں لڑکی کو بلا کے دکھاتے ہیں کارٹون بنا کے، دیکھو آپ کو کوئی چھوئے تو آپ نے فوراً بتانا ہے. یہاں سے آغاز شروع ہوتا ہے بچوں کے اندر یہ والی انجیکٹ کرنے کا. ہماری بچیاں بھی تو پہلے بڑی ہوئی، ہماری ماؤں نے بھی تو بڑی کیے ہیں. گھر میں تربیت ہوتی تھی، یہ اسکولوں میں ان کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں ٹرمینالوجیز جو استعمال کی جا رہی، اصطلاحات، اس میں تو سب کچھ بتا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب اس کا حل یہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بہت سارے علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے. جس طرح قریشی صاحب ابھی کہہ رہے تھے حکومت سے مطالبہ کرنے سے، پاڑوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اب اس کا مقابلہ جو کرنا ہے وہ اس انداز سے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اسکول بنانے کی ضرورت ہے. اسکول بنا کر اپنا نصاب بنانے کی ضرورت ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کو اس موقع پر. دعوت اسلامی نے صرف کوسا نہیں ہے ان لوگوں کو، اور صرف گلے نہیں کیے، انہوں نے باقاعدہ اپنے اسکولز بنائے. اپنا اسکولز بنا کر انہوں نے باقاعدہ اس میں نصاب بنایا اپنا، اور اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں اس وقت بچوں کو. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جس کا گلہ آپ ابھی کر رہے ہیں کہ ہاتھ لگانے پر بھی بتائے اور سب کچھ ہو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس عمر میں الحمدللہ دین کی اس اشاعت کو پھیلا رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ انہوں نے نصاب اپنا بنایا، اپنی تربیت کی ہے. اس کا مقابلہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. میسمی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے اگر حکومت سائن کر چکی ہے تو ہمارے مطالبات سے اس میں فرق نہیں پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے مطالبات سے فرق نہیں پڑے گا. اب اس میں باقاعدہ طور پر عملی اقدامات کرنے ہوں گے. ہاتھ باندھ کے ماؤں سے التجا. سنیں جی توقف صاحب کچھ کہہ رہے. ہاتھ باندھ کے ماؤں سے التجا کے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں. ٹائم دیں اپنے بچوں کو. آپ ٹیلی فون پر یا انٹرنیٹ پر یا دوسری سوشل ایکٹیویٹیز پر نہیں، آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں. ان کو مسلمان بنائیے تاکہ یہ ملک ہمیشہ مسلمانوں کا رہے.